رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. سورۃ مومنون کے شروع کی جو ہم نے آیات کی روشنی میں ایمان والوں کی جو نشانیاں دیکھ رہے تھے، اس میں آخری اور تقریباً ٹاپ کی ایک نشانی آ گئی ہے کہ وہ اپنے عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، عہدوں کا دھیان رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. عہد کی پاسداری پر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے. قرآن مجید میں اس کی کیا اہمیت ہے، احادیث میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی پاسداری نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عہد کی پاسداری کا کیا رول ہے، اور پھر ہم اپنے جو موجودہ حالات ہیں اور موجودہ جو مسائل ہیں ہمارے پاکستان کے، اس میں کرنٹ جو ایشوز ہمارے چل رہے ہیں، اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. پہلے سب سے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عہد کی پاسداری ایمان کے لازمی نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے، کیونکہ قرآن مجید نے جب کہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کی پاسداری کرو، عہد کو پورا کرو، تو ساتھ ہی فرمایا ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں جواب دہی ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی. تو جس کو تو آخرت پر یقین ہے، آخرت پر ایمان ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی دنیا میں انسان عہد کرتا ہے اس کی جواب دہی ہے آخرت میں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا میں تو وہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں اگر اس کی پاسداری نہیں بھی کرتا تو، لیکن اللہ پوچھے گا آخرت میں. اور قرآن مجید نے عہد کی پاسداری کو اس قدر اپنے اندر ڈیکوریٹ کیا ہوا نا کہ جگہ جگہ اس کا ذکر آتا ہے. شروع میں سورۃ بقرہ میں بھی جب آپ دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جب فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید سے کون لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اس ہدایت سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. وہاں جب کرائٹیریا بیان کیا جاتا ہے تو وہاں فرمایا جاتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ، عہد کو توڑنے والے جو ہیں وہ قرآن مجید سے پھر ہدایت نہیں پا سکتے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں رکھتا. قرآن مجید میں فرمایا گیا واللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس میں بہت واضح ہے ہمارے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی شان جہاں یہ بتائی ہے کہ وہ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، تو وعدے کی پاسداری نہ کرنا یہ منافقت کی علامت ہے. منافق کی 3 نشانیاں ایک حدیث میں صحیح بخاری میں آتی ہیں کہ 3 نشانیاں جس میں وہ پکا منافق ہے. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے وہ خیانت کرے. اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا کہ چاہے پھر وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے، منافق. آج ہم دیکھیں ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کہاں کھڑے ہیں. یہ منافقت کی علامت ہے. دیکھیں منافقت کتنی ایک جسے کہتے ہیں گریویس چیز ہے، جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھوں میں ان کو عذاب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، مجھے آپ کو اس سے بچائے. ساتھ ہی ساتھ آپ یوں دیکھیے کہ عہد کی جو پاسداری ہے اس کا کوئی چھوٹا سا کنسیپٹ ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. عہد کی پاسداری کا ایک بڑا وسیع کنسیپٹ ہے. اگر آپ غور کیجئے کہ ایک تو وہ بڑا عہد ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ اور میں کر آئے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، عہد الست. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے مجھ سے عہد لیا نا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دی اس بات کی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، یہ بھی فرمایا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، یہ نہ ہو قیامت والے دن تم آ کے قوم، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. دھیان سے سمجھ لو بات. اس کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے میری فطرت کے اندر، دل کے اندر اپنی معرفت اور اپنی محبت، نیکی اور بدی کی تمیز، نیکی کی طرف رغبت، برائی سے نفرت، ضمیر، یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں. شکر کا جذبہ رکھ دیا، حیا رکھ دی، غیرت رکھ دی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے اندر رکھی. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ سے ہم ایک عہد کر کے آئے ہیں. پھر کلمہ جو ہے وہ خود بذات خود بہت بڑا عہد ہے. غور کیجیے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی نا کہ لا الہ الا اللہ کتنا بڑا عہد ہے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا، اللہ تعالیٰ کے غلام ہونے کا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے کا. کسی اور کا خوف، کسی اور پر توکل، کسی اور کی محبت دل میں ایسی نہ آ جائے جیسے اللہ کی ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بہت بڑا وعدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کا رسول مان لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنت ہے، جتنی بھی تعلیمات ہیں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، وہ ساری آپ کے میرے لیے ضروری ہو گئی. یہ کلمے کا وعدہ بہت بڑا وعدہ ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دن میں 5 دفعہ نماز کے اندر ہم وعدہ کرتے ہیں، اور 1 رکعت
میں ایک دفعہ کرتے ہیں تو آپ ذرا اندازہ کریں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں اور کتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیرے ہی غلام ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں یہ جو الفاظ ہے نا، صرف تیرے ہی غلام ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بڑے خاص الفاظ ہیں کہ اللہ ہم کسی اور کے غلام نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ والی کیفیت ہے اس کے اندر بھی، کسی اور کے غلام نہیں ہے، کسی اور کے بندے نہیں ہے، کسی اور کی اطاعت اور محبت کے ساتھ ہم وہ رویہ اور وہ جذبہ نہیں رکھتے جو تیرے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے اپنی حاجت پوری کروانے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس وعدے میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بہت بڑا وعدہ ہے۔ اور اس سے آگے چلیں تو پوری زندگی جو ہے وہی وعدوں پر مشتمل ہے، اگر آپ غور کریں۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ بقرہ کے بعد سورۃ آل عمران ہے، پھر نساء ہے، پھر سورۃ مائدہ ہے، اور یہ جو شروع کی صورتیں ہیں یہ شریعت کے احکامات پر بڑی جامع صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں بڑی بڑی۔ سورۃ مائدہ میں شریعت کے تکمیلی احکامات آتے ہیں، اسی میں وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تمہاری نعمت تمام کر دی۔ جب یہ سورت شروع ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، دو لفظ صرف، اوفوا بالعقود، اپنے وعدے پورے کیا کرو، اپنے عقد پورے کیا کرو۔ کیسا؟ پورا نظام زندگی اس کے اندر ہے۔ اگر انسان اس ایک چیز کو پکڑ لے، اس کا پورا نظام زندگی درست ہو جائے، اس کا پورا دین درست ہو جائے۔ اب وہ حدیث پھر ذرا تازہ کر لیجئے جو پچھلے خطبے میں ہم پڑھ رہے تھے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، لا دین لمن لا عہد لہ۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا امانت کے بارے میں کہ اس شخص کا کوئی ایمان ہے ہی نہیں جس کے اندر امانت داری کا وصف نہیں ہے، اور اس شخص کا دین کوئی ہے ہی نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ ذرا آپ اندازہ کریں، ایک ہوتا ہے اچھا دین ہونا، ایک ہوتا ہے برا دین ہونا، بات سمجھ رہے؟ ایک ہوتا ہے حق کا دین ہونا، ایک ہوتا ہے کفر کا دین ہونا، لیکن اس شخص کا تو کوئی دین ہے ہی نہیں جس کا کوئی وعدے کی پاسداری نہیں۔ مثال کے طور پر اگر بری بات پر وعدہ کر لیا گیا ہے لیکن وعدے کی پاسداری کرے کوئی، تو نظام زندگی چلے گا، جس کو کیا فرمایا گیا؟ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہی نہیں، بات کی پاس پوری رکھنا ہی نہیں، تو پھر تو نظام زندگی نہیں چل سکتا، نہ صحیح نہ غلط۔ اور آج آپ کی میری معاشرے کی اور پورے ریاست کی صورتحال یہی نہیں ہوئی، نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ لا دین لمن لا عہد لہ ولا صاحب، ہمارا کہ جس کے اندر عہد کی پاسداری کا معاملہ نہیں ہے، اس کا تو کوئی دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دیندار بنائے۔ ہم نے دینداری کا بھی اور ہی کنسپٹ رکھ لیا نا اپنے نظر میں، جبکہ قرآن مجید کے نزدیک دینداری کا اور ہی کنسپٹ ہے جس میں وعدے کی پاسداری کی بڑی خاص اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے ایسے شخص پر جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور اس کے لیے برا ٹھکانہ ہے، برا گھر ہے آخرت کے گھروں میں سے، جہنم کا اس کے لیے وعید ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں پورے جزیرہ نما عرب میں حق کا غلبہ فرما دیا اور باطل کا سر توڑ کے رکھ دیا۔ یہ جو مختصر سے عرصے میں اتنی عظیم جدوجہد جو ہوئی، اس دوران اگر آپ دیکھیں تو عہد کی پاسداری ہمیں ہر موقع پہ نظر آتی ہے۔ اچھا ٹیکنیکلی اگر بندہ دیکھے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر بندے نے جنگ جیتنی ہے تو اسے ہر جائز ناجائز ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ایوری تھنگ از پرمیسیبل، جنگ میں تو پھر ہر چیز جائز ہوتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ عجیب جنگیں تھیں، وہ عجیب وہ کشمکش تھی، عجیب سٹرگل تھی، عجیب وہ تحریک تھی جس کے اندر عہد کی پاسداری کا بڑا خاص خیال تھا۔ مکے میں تو جو معاملہ رہا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب جب آپ دیکھیے مدینے میں جاتے ہی آپ سب کو پتا ہے کہ سب سے پہلے کیا کیا؟ مسجد نبی تعمیر کے ساتھ صحابہ کو آپس میں جب بھائی بھائی بنایا تو یہودیوں کے ساتھ کیا کیا؟ معاہدہ کر لیا۔ اور پھر بتائیے کہ یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کر لیا وہ توڑا کس نے؟ حالانکہ یہودی تنگ کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حوصلے سے برداشت کیا ان کے تنگ کرنے کو، صحابہ نے بھی برداشت کیا، اور معاہدہ ان کی طرف سے ٹوٹا ہے، اور ان کی طرف سے معاہدہ ٹوٹنا خود انہی کے پاؤں پر کلاڑی بن گیا۔ یکی بات دیکھ رہے، ایک ایک قبیلہ بدعہدی کرتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پھر ان کو سزا کے طور پر ان کے انجام تک پہنچاتے رہے۔ 3 بڑے قبیلے تھے نا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، 3 ہی بڑی جنگیں ہیں جو قریش کے ساتھ سیرت میں نظر آتی ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب، ایسے ہی ہے نا؟ تو اب یہ دیکھیں غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنو قینقاع ہوتا ہے، پھر غزوہ احد کے بعد غزوہ بنو نذیر ہوتا ہے، اور غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہوتا ہے۔ تینوں بڑی جنگوں کے بعد یہ بات دیکھ رہے 3 جو بڑے قبائل ہیں یہودیوں کے، وہ مدینے سے خارج کر دیے جاتے ہیں، اور وجہ کیا بنتی ہے کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ آپ اندازہ کریں غزوہ بدر پہلی جنگ ہونے لگی ہے، 313 صرف مسلمان ہیں اور مقابلے میں کفار کتنے ہیں؟
1000. اب مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہے کہ بندے بڑھ دیں ہمارے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ہیں, منافقین کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے, اتنے خاص صحابی ہیں. یہ گئے ہوئے تھے کوئی پانی شانی بھرنے کوئی دور, تو قریش کا جو قافلہ تھا, لشکر تھا, انہوں نے ان کو پکڑ لیا, اور ان کے ساتھ ایک اور دوسرے ساتھی بھی تھے, اور پوچھا کہ ہاں بھائی کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا کہ ہم تو مدینے کو جا رہے ہیں. اپنی طرف سے جھوٹ تو نہیں بولا, توریہ کیا. انہوں نے کہا اچھا اگر تم واقعی مدینے کو جا رہے ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں اس وعدے پر کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرنی, چلے جاؤ. وعدہ کر کے وہ آ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کہا کہ ہم جان بچا کے آ گئے, اب ہم آپ کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ لڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مومن وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, تم نے وعدہ کیا اب تم مدینے جاؤ. اندازہ کریں حضرت حذیفہ کو کتنا فیل ہوا کہ بدری صحابہ کی کیا شان ہوئی, 313 سے 315 ہو جانے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مومن وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, تم مدینے جاؤ, ہمیں اللہ کی مدد کافی ہے. یہ ہوتی ہے مومن کی شان. اللہ تعالیٰ نے اسے جو ماحول دیا اس ماحول کے اندر وہ اخلاقی پیمانوں کو توڑے بغیر کامیاب ہو کے دکھاتا ہے. یہ اللہ کے کام ہے. جبکہ کافروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو پھر ہمیں جائز ناجائز سے بے پرواہ ہو کر کام کرنا پڑے گا, ہمیں حق کے خلاف اگر جنگ لڑنی ہے تو باطل طریقوں سے لڑائی کرنی پڑے گی. وہ باطل طریقے بھی اپناتے ہیں, لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کیا فرمایا, ان اللہ لا یہدی کید الخائنین, اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو پار نہیں لگاتا. ان کی چال کبھی کامیاب نہیں ہوتی, ان کی پلاننگ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. آج کے زبان میں اگر آپ ہیں, وہ پلان کرتے ہیں کہ ہم ایسے کر کے ایسے کریں گے اور پھر ایسے وعدہ کیا ہوا ہے, لیکن عین موقع پہ جب ہمارے جو مخالف ہے وہ ہم سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا, ہم وعدے کی خلاف ورزی کر کے اس پر حملہ کر دیں گے. اگر ویسے دیکھیں تو دو فریق ہیں, ایک فریق ہے وہ کہتا ہے میں نے وعدہ کر لیا, میں نے اس کے پابند رہنا ہے. دوسرا فریق ہے وہ اپنے وعدوں کا خیال نہیں کرتا. تو بتائیں زیادہ نفع میں کس کو رہنا چاہیے؟ اصولی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں ذرا, دنیاوی اعتبار سے تو بندے کا دماغ تو کہتا ہے کہ یار جو بالکل بے پرواہ ہو کر کام کر رہا ہے وہ زیادہ فائدے میں رہے گا, اور جو کہتا ہے نہیں میں نے وعدہ کر لیا, میں نے ایسے نہیں کرنا, وہ تو بیچارہ نقصان اٹھا لے گا. ہم ایسے سوچتے ہیں نا. اللہ کے کام دیکھیں کیسے, ان اللہ لا یہدی کید الخائنین. اور اس کی ایک بہترین مثال آپ کے میرے سامنے, پوری دنیا کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے کم ترین وقت میں کتنی بڑی کامیابی حاصل کر کے دکھائی. پوری سیرت میں کہیں ایک کوئی واقعہ کوئی نکال کے دکھا دے, کوئی دشمن ہی نکال کے دکھا دے, کوئی دشمن بھی نہیں نکال کے دکھا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وعدے کی خلاف ورزی کی ہو, کبھی صحابہ نے کی ہو. تو یہ تو تھا مدینے میں اسلامی جو ریاست تھی اس کے استحکام کی بات, یہودیوں کے وہاں سے باہر نکالے جانے کی بات, جس میں مسلمانوں نے عہد کی پاسداری کی. اب اسی کا دوسرا رخ دیکھیں, مکہ فتح ہوتا ہے. مکہ فتح ہونے کی بنیاد کس چیز پر پڑی بھلا؟ صلح حدیبیہ پر. اور صلح حدیبیہ میں کیا ہوا؟ ایک معاہدہ ہی تو ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا نا, اس معاہدے ہی کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پوری امت مسلمہ کی جو ایک چھوٹی سی جماعت ہے اس کی ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے کہ یہ وعدے کی پکی ہے. یہ ڈٹ کے دکھائے گی, صبر کرے گی, حوصلہ رکھے گی, اپنے جذبات پر, انتقام کے جذبات پر کنٹرول کر کے رکھے گی. اور وہ کفار وہ باطل پرست ہیں, مفاد پرست ہیں, انہیں جیسے ہی موقع ملے گا وعدہ توڑ کر اپنا مفاد پورا کرنے کا وہ توڑیں گے, آج نہیں تو کل. اور جب وہ ایسا کریں گے تو پھر مومن وعدہ توڑتا تو نہیں, لیکن جب اگلا توڑے پھر اسے چھوڑتا بھی نہیں. لہٰذا سیرت میں کیا ہوا کہ جیسے جیسے اگلے نے معاہدے کی خلاف ورزی کسی نے بھی کی ہے پھر اسے اس کے گھر تک پہنچا کے چھوڑا. یہودیوں کا جو انجام ہوا تو میں آپ کو بتا چکا. اب یہ صلح حدیبیہ کا معاملہ کیا ہوا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, ذرا سنیے. صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو بظاہر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دم کر صلح ہو رہی ہے, ایسی شکایت رکھی جا رہی تھی. لیکن ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو کفار مجبور ہوئے تھے صلح کرنے پر. بڑی اہم بات ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب کے بعد آئے ہیں یہ فرماتے ہوئے کہ اب کفار ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ ہم ان پر چڑھائی کریں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے 1400 کے قریب صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں اور بالکل پرامن طریقے سے آ رہے ہیں کہ ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہنے جا رہے, ہم تو پرامن طریقے سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. سارے عرب کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ جائیں اور عمرہ کریں. بیت اللہ جو ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے, قریش کا تو نہیں ہے, قریش تو صرف اس کے متولی ہیں, اس کے مالک تو نہیں ہے. تو لہٰذا ہم بھی پرامن شہری ہیں عرب کے اور ہم جا رہے ہیں اس کا عمرہ کرنے, ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا. اب قریش جو ہے وہ ایک لحاظ سے چیک میٹ پوزیشن میں آ گئے کہ اب آنے دیں تو بے عزتی کی بات ہے کہ پورا عرب کہے گا دیکھو جی دیکھو ان کے ناک کے نیچے ہو کے نکل گئے اور یہ کچھ کر نہیں سکے. نہ آنے دیں تو بے عزتی کی بات ہے کہ دیکھو جی آج ان سے مسئلہ ہوا تو انہوں نے ان کو روک دیا, کل کو قریش کا ہم سے مسئلہ ہوگا جی ہمیں بھی روک دیں گے, یہ تو ٹھیکیدار ہی بن گئے ہیں. اب وہ بیچارے پریشان نہ کریں تو کیا کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے ہیں, قریب آ رہے ہیں تو قریش نے پوری کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کسی طرح جذبات میں مشتعل کروا کر ان کو اشتعال دلوا کر تشدد پر آمادہ کر دیا جائے.
حضرت خالد بن ولید جو تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے گھوڑ سواروں کا دستہ لے کر آ رہے ہیں اور صحابہ کو دور سے ایسے محسوس کروا رہے ہیں کہ میں دوڑا آ رہا ہوں تمہارے پاس، اور انہیں اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن صحابہ ہیں کہ پوری طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں، حوصلے سے، اطمینان سے، اللہ پر توکل کیے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ڈٹے ہوئے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو ارد گرد کے جو قبائل تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے، وہ آئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھا رہے ہیں، ان کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ پلیز تھوڑا ہاتھ کھولا رکھیں، ادھر کو معاملہ خراب نہ ہو جائے، حرم کی حدود کے اندر اس طرح کا مسئلہ ہو جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، دیکھو میں لڑنے نہیں آیا، ان کو چاہیے مجھ سے معاہدہ کر لیں، امن کا معاہدہ کر لیں۔ شروع میں انہوں نے اپنی سختی دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان یتروں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو روک لیا نا، اور مشہور کر دیا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ لیکن بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بیعت کر لی موت پر، اب 1400 بندوں نے مرنے پر بیعت کر لی کہ ہم مر جائیں گے یہاں لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب ان کے جو ہے وہ ٹانگیں کام گئی، اور اب پھر وہ فوراً آئے اور آ کر معاہدہ کرنے لگے۔ اب جب معاہدہ کرنے لگے تو اپنی جسے کہتے ہیں نا ٹانگ اوپر رکھنے کے لیے اور اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے وہ ایسے شکایت رکھ رہے ہیں کہ جی دیکھیں 10 سال امن کا معاہدہ تو رہے گا، لیکن اس دوران جو ہے اگر آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا کوئی بندہ اگر آپ کے پاس گیا تو ہم واپس کریں گے۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات تھی، صحابہ بھی پریشان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا کہ ٹھیک کوئی بات نہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر اعتماد تھا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جانے لگے، اور ان کے بندوں نے تو آنے تو کل ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ہی آنا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ابھی معاہدہ ختم نہیں ہوا، اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 5-6 سال سے مکے میں قید تھے، جب انہیں پتہ لگا صحابہ قریب ہی ہیں تو اپنی کسی طرح بیڑیاں توڑوا کے بھاگے اور وہاں پہنچے، اور ان کے والد جو تھے سہیل بن عمر وہ لکھ رہے تھے معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ انہوں نے پہنچ کر بڑی منتیں کی صحابہ کی کہ مجھے پلیز ان سے بچا لو، مجھے ماریں گے، سب کچھ ایسے میرے اوپر تشدد کریں گے۔ لیکن آپ اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا، ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، اور مومن معاہدے سے پیچھے نہیں ہوتا، مومن اپنا عہد نہیں توڑتا، ہم اپنا عہد نہیں توڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر رستہ نکالا نا، کیسا رستہ نکالا کہ 2 سالوں کے اندر اندر آ کر انہیں خود محنت کرنی پڑی قریش کو کہ آپ وہ والی شرک واپس لے لیں، ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس جائے تو آپ اسے رکھ لیں۔ وہ ساری تفصیل آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھیے گا، رمضان سے پہلے پڑھیے گا، تاکہ رمضان میں جب پورا قرآن مجید آپ پڑھیں تو پورا قرآن مجید الگ شان سے آپ کے سامنے آ جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابو رافع ایک بہت خوبصورت صحابی ہیں، یہ قریش کے قاصد کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب آئے تو دل دے بیٹھے مدینے میں، اور انہوں نے کہا میں تو اسلام قبول کر لیا، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں قاصد کو ایسے نہیں رکھتا، تم قاصد کے طور پر آئے تھے، تم واپس جاؤ، ہاں ادھر جا کر بھی تمہارا اگر اسلام پر دل مطمئن رہے تو پھر واپس آ جانا، کمال نہیں۔ اور پھر وہ واپس آئے اور وہاں اعلان کرتے ہوئے مکے میں گئے کہ میں اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کرتے واپس آیا۔ اور اس کے اگلے سال کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عہد کی پاسداری کرتے ہوئے ڈٹے ہوئے تھے، لیکن قریش مکہ جو ہے انہوں نے بدعہدی کر دی ایک قبیلے کے ساتھ مل کر۔ بنو خزاع اور بنو بکر 2 قبیلے تھے، بنو خزاع اور بنو بکر کی جو دشمنی تھی ان قبیلوں کی، تو بنو بکر جو ہے وہ قریش کے ساتھ ہے۔ بنو خزاع نے جب موقع غنیمت جانا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، اب بنو بکر جو تھا اس نے قریش کے ساتھ مل کے بنو خزاع پہ حملہ کر دیا رات کے اندھیرے میں، قریش کے کچھ لوگوں نے بھی ان کی مدد کی۔ اب بنو خزاع کے جو لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی تھے، وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ کا ساتھ دینا بڑا مہنگا پڑا ہے، انہوں نے بدعہدی کر دی۔ تب مومن بدعہدی کرتا نہیں، عہد کو توڑتا نہیں، لیکن جب کوئی عہد کو توڑ دے پھر اسے چھوڑتا بھی نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے اس عہد کے توڑنے کو جواز بناتے ہوئے پورے عرب سے اپنے حمایتیوں کو لے کر آئے ہیں اور مکہ کا گھیراؤ کر، اور انہیں سرنڈر کرنا پڑا ہے، اور پرامن طریقے سے مکہ فتح ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فتح مکہ، مدینے میں یہودیوں کا نکلنا، یہ سب کچھ کیوں ممکن ہوا؟ کیونکہ وعدے کی پاسداری ہوئی۔ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پاسداری کی، اور منافقین اور مشرکین اور کفار وہ وعدے کے پاسدار نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وعدے کا پاسدار بنائے۔ اس سے ایک اور اہم بات ہمارے سامنے کیا آتی ہے، وہ یہ کہ آج بھی حق کی کوشش کرنے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انہوں نے حق کی کوشش کرنی ہے حق طریقے سے، ناحق طریقوں سے نہیں، حق طریقے سے کوشش کرنی ہے۔ وہ الحق ہے، حق کو غالب کرنے والا، ٹینشن نہیں لینی، تم نے اپنا کام کرنا ہے، اللہ اپنا کام کرے گا، نتیجہ اللہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری جو حصہ ہے گفتگو کا اس کی طرف آتے ہیں۔ وعدے کی پاسداری پورے جملہ جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں اس سب میں ایک کی حیثیت رکھتی ہے۔ میاں بیوی بھی تو آپس میں ایک عقد ہی کرتے ہیں نا، عقد نکاح کہتے نہیں، یہ بھی تو ایک لحاظ سے ایک وعدہ ہی ہوتا ہے، عہد ہی ہوتا ہے۔ بیوی جو ہے وہ میاں کے ساتھ عہد کرتی ہے کہ اس کی وفادار رہے گی، اس کی اطاعت شعار رہے گی، اور میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ میں تمہارا محافظ رہوں گا، تمہارا نگہبان رہوں گا، دنیا کی تمام مشکلات اور تکالیف سے تمہیں بچا کے رکھوں گا، تمام سختی گرمی سے بچا کے رکھوں گا، اپنی بھی سختی سے بچا کے رکھوں گا، اپنی بھی سردی گرمی سے بچا کے رکھوں گا، تمہیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا تتی وہاں نہ لگنے دینا،
ایسے بچا کے رکھوں گا. یہ ہے قرآن کا اصل جسے کہتے ہیں سینس نکاح کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایسا وعدے کا پاسدار بنائے. پھر ہمارے لین دین جو ہے معاشی معاملات وہ سارے آپ کو پتا وعدے کے اوپر ہوتے ہیں. ہم جب کسی جگہ جاب کر رہے ہیں تو ایک لحاظ سے وہ اگریمنٹ ہی ہوتا ہے کہ میں یہ کچھ اپنی سروسز دوں گا تو یہ کچھ ان سے اپنی فیسلٹیز لوں گا. یہ سارے وعدے ہی ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو پاسداری اس پر کرنا شروع کریں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کے نتائج کیا ہوں گے. اسی طرح کاروباری معاملات ہیں. جب آپ کسی سے کاروباری ایگریمنٹس کرتے ہیں, بزنس کے ایگریمنٹس کرتے ہیں, اگر ہم اس میں پاسداری کریں تو کیا ہوگا, معاشرے میں ایک اعتماد پیدا ہوگا, ایک امن و سکون پیدا ہوگا. جو بھی معاہدہ کسی سے کر لے گا نا اس کو اعتماد ہوگا کہ اب جو بندہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. جب وہ ایسا سوچے گا تو خود بھی نہیں کرے گا, تو ہر بندے کو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہوگا. بد اعتمادی کی وہ فضا پیدا نہیں ہوگی جو آج ہمارے یہاں ہوگی. ہر بندہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ دغائی کرنا ہے, اس نے میرے ساتھ خیانت ہی کرنی ہے, کیونکہ وہ خود بھی خیانت میں ملوث ہوتا ہے. سارے ایک دوسرے کے ساتھ خیانت اور بدعہدی میں ملوث ہوتے ہیں. اس سے کیا کیفیت ہو جاتی ہے, میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا نا کہ جب سارے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے لگ جاتے ہیں تو معاشرہ بحیثیت مجموعی ظالم ہو جاتا ہے اور بحیثیت مجموعی مظلوم ہو جاتا ہے. ظالم اور مظلوم کی تفریق ختم ہو جاتی ہے, جس طرح آج ہوا ہے. ہر بندے کا جدھر دا لگتا ہے وہ بدعہدی کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. پھر اس سے اوپر چلے تو ہمارا ملک پاکستان, یہ ریاست, یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر کے عہد کر کے حاصل کی تھی کہ اللہ تو ہمیں انگریز اور ہندوؤں کی دوہری غلامی سے نجات دے, ہم یہاں اسلام کا ایک قلعہ بنائیں گے, پوری دنیا کو اسلام کا ایک نمونہ دکھائیں گے. یہ ایک بہت بڑا وعدہ تھا. ہم نے اس وعدے کے ساتھ کیا کیا؟ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان بننے میں دو چیزیں تھیں. ایک اسلام کا یہ نعرہ تھا اور دوسرا جتنے بھی مسلمان تھے ان کو اپنے حقوق کا تحفظ نظر نہیں آ رہا تھا ہندوؤں کے ساتھ رہنے میں, تو اپنے سیاسی اور معاشی اور معاشرتی حقوق کا تحفظ کا وعدہ تھا آپس میں ایک دوسرے سے. لیکن افسوس کہ جب ہم نے پاکستان بنا لیا تو اس کے بعد نہ ہم نے اسلام والا وعدہ پورا کیا اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق دینے والا وعدہ پورا کیا. لیکن ذرا باریک انالیسس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو ایک دوسرے کو حقوق دینے والا وعدہ تھا, یہ بھی تو اسلام کا ہی وعدہ تھا نا. اسلام نے کہا تھا نا ایک دوسرے کو حقوق دینے. ہم نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا, جس سے نتائج کیا نکلے آج ہم جہاں کھڑے ہیں آپ کے سامنے. آخری بات آج کی میں کہوں, ایک تو ہوتے ہیں نا ہمارے بنیادی آپس کے وعدے, ایک ہوتا ہے سب سے بڑا وعدہ جو ریاست اور عوام کے درمیان ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں آئین. آئین عوام کو عوامی حقوق دیتا ہے اور ریاست کو کچھ اختیارات دیتا ہے, ایسے ہی ہے نا. یہ بہت بڑا معاہدہ ہوتا ہے. عوام کو کہتا ہے کہ تم نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کرنا, تسلیم کرنا ہے, اس کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور ریاست کو یہ کہتا ہے کہ تم نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اور ریاست کے جو مختلف ادارے ہیں ان کو آپس میں ایک عہد میں باندھتا ہے. ہر ادارے کے اپنے اپنے حقوق اور اختیارات ہوتے ہیں. جب وہ آئین کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں, حلف بہت بڑی چیز ہوتی ہے, قسم اٹھا کر جب وعدہ کیا جائے تو اسے حلف کہتے ہیں. اور جب اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی وعدہ کیا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا وعدہ ہوتا ہے, وہ اس کی پاسداری کتنی اہم ہوتی ہے. تو جب آئین کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں تمام عہدے داران, عہدہ کیوں کہتے ہیں, عہد سے ہی تو عہدہ ہے, تمام عہدے داران اداروں کے جو بڑے ہیں, جب یہ ریاست کے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر. اب تو ہم نے میڈیا کا دور ایسا عام ہو گیا کہ کئی حلف دیکھے بھی ہوں گے ہم نے, تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں. قانون بنانے والے بھی, قانون نافذ کرنے والے بھی اور عدل کرنے والے بھی اپنے اپنے دائرے اختیار میں رہنے کی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے حقوق غصب نہ کرنے کی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں. عوام کی فلاح و بہبود کی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کو حاضر ناظر جان کر اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے, وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ, اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم کو یہ عہد کر لو. اللہ کا عہد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ جو بندہ اللہ سے عہد کرتا ہے, عہد الست کی بات تو میں پہلے بھی کر آیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بھی بات کر لی. لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کر جب کوئی بندہ کسی بندے سے بھی عہد کر لے تو وہ ایک لحاظ سے اللہ کا عہد ہوتا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا, اور اللہ کو کفیل بنانے کے بعد تم اپنے وعدے توڑ نہ دیا کرو انہیں پختہ کرنے کے بعد. اس سے پھر بہت برے نتائج نکلتے ہیں. آج ہماری جو صورت حال ہے پاکستان کی, یہ کیوں ہے ایسے؟ پاکستان بنا تو کتنے سال تک تو ہم آئین ہی نہیں بنا سکے. مفاد پرست طبقہ جو اوپر طاری ہوا تھا ہم پر, وہ کسی قانون کے تحت آنے کے لیے راضی نہیں تھا. اور جب بنا لیا 1956 میں تو 1-2 سالوں کے اندر ہی وہ ختم. پھر 1962 میں جیسا تیسا بنایا, جو بھی بنایا اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آخر بنا تو لیا نا, پھر اس کی پاسداری تو کرنی چاہیے تھی. یہاں ہوتا کیا ہے کہ آئین اور قانون بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی کی جا سکے. اور اس کی خلاف ورزی کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کی خلاف ورزی کا نتیجہ نکلا کہ 1971 کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہو گیا کہ نہیں. وہ اسی لیے ہوا کہ ہم نے ان کو ان کے سیاسی حقوق نہیں دیے, عوام کے جو حقوق تھے اس کے رستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد اللہ کا لاکھ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک متفقہ آئین دے دیا 1973 کا. اللہ کا بڑا شکر ہے, دیر آیت درست آیت. لیکن ہم نے اس کو بھی موم کی ناک بنا کے رکھ دیا, کبھی ادھر موڑ رہے ہیں کبھی ادھر موڑ رہے ہیں, جس کا دل کر رہا ہے وہ اس میں ترمیم کر رہے ہیں جیسی تیسی. اور پھر عمل کرنا تو دور کی بات ہے, اور پھر اس آئین کے مطابق قوانین بنانا وہ تو ہم نے سرے سے سوچا ہی نہیں.
اندازہ کریں نا، آئین کے مطابق قوانین بننے چاہیے تھے، قوانین ہمارے وہی انگریز کے چھوڑے ہوئے چل رہے ہیں، تو پھر تو اس کا مقصد تو فوت ہو گیا نا. جب آئین نے کہا کہ یہاں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں ہوگا، اور ہم نے قرآن و سنت پر مبنی قانون بنایا ہی نہیں، قرآن و سنت کے خلاف قوانین بھی جاری رکھے ہوئے، اس پر عمل بھی نہیں کرنا. جب یہ رویے جاری رکھیں گے تو پھر نتائج وہیں پہنچیں گے جہاں آج پہنچ گئے. اور آج دیکھیں ذرا صورتحال ہماری کیا ہو گئی ہے. ہم تو وقت کے ساتھ ساتھ گرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور آج ہم کرنٹ ایشو میں ایک بہت بڑے جسے کہتے ہیں ایک تباہی کے دہانے پر کھڑے ہو گئے. آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں، اور ہم ڈٹے ہوئے ہیں اس پر، دیدہ دلیری سے ڈٹے ہوئے ہیں. جب ہم اس طرح آئین کی کھلے عام خلاف ورزی کرتے ہیں پھر تباہی آتی ہے، پھر تباہی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. 1971 میں کیا ہوا ہم بھول گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بڑوں کو بھی بڑا بنائے، ان کو بھی بڑا پن نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مختلف جو ادارے ہیں، مختلف جو عہدیداران ہیں، ریاست ہے، عوام ہے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کیا ہوا ہے، یہ کوئی چھوٹا وعدہ نہیں ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، بتاؤ کیا کیا. ادھر تو کہہ سکتے ہیں کہ وعدے کون سا قرآن و حدیث ہوتے ہیں، لیکن نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے انفرادی، اجتماعی، معاشی، سیاسی، ریاستی، ہر طرح کے وعدے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے اللہ سے وعدے کیے، جو آپس میں وعدے کیے، اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے وعدے کیے، اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کی پاسداری کرنے والا بنائے. نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ منافقت دلوں میں ڈال دیتا. فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کی خلاف ورزی کی. اور وہی آج ہماری صورتحال ہے کہ نہ دنیا ہم پر اعتماد کرتی ہے، نہ ہم خود اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں، نہ ہمارے بڑا چھوٹے پر اعتماد کرتا ہے، نہ چھوٹے بڑوں پر اعتماد کرتے ہیں، نہ ریاست عوام پر اعتماد کرتی ہے، نہ عوام ریاست پر اعتماد کرتی ہے. بد اعتمادی کی وہ فضا قائم ہو گئی ہے، مسٹرسٹ کی وہ فضا قائم ہو گئی ہے کہ جو کسی تباہی کا پیش خیم ہے. یقین کیجئے دشمن اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ نظر نہیں آئے گا ہمیں سارا کچھ جس ملک کی خاطر ہم نے اتنی قربانیاں دی وہ سارا تباہ و برباد نہ ہو جائے کہیں. ذرا ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آئین کی اور وعدوں کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. آمین.